آج تو چند سال پہلے دی بات ہے کہ ادھر مور کھنڈا دے علاقے دے اندر محفل نعت سی اور خطاب کر رہا سی او بزرگ کہ جس دے شاگرداں وچ ہزاراں شیخ الحدیثاں دے نام آندے نے، او عظیم انسان کہ جیڑا تشریف لے آندا سی تو خواجہ قمر الدین سیالوی بھی ادا احترام کردے سن، حضرت مفتی اعظم پاکستان کہ جنہیں دیوبندیاں دے سب تو بڑے پونکن والے نو ایسی لگام دیتی کہ پھر انہیں کدی سنیاں نال مناظرہ کیتے ہی نہیں۔ مفتی محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ وہ ایسا عظیم انسان کہ جدے بارے علماء دیوبند بھی کہندے سن کہ دنیا وچ ایک بندہ ہے کہ جو اپنی ذات وچ لائبریری ہے، ہن جنوں کوئی کتاب پڑھن دی لوڑ نہیں، یہودی آوے تے او دے نال بھی مناظرے واسطے تیار ہے، عیسائی آوے تے او دے نال بھی مناظرے واسطے تیار ہے، مرزائی آوے تے او دے نال بھی مناظرے واسطے تیار ہے۔ وہابیاں تے دیوبندیاں دا انہیں نادکا انج بند کیتا سی، او دا نہ لیا جاندا سی تے منکراں دے پسینے چھٹ جاندے سن۔ لیکن او خطاب کر رہے سن تے جنہوں استنجے دا بھی نہیں پتا، او فرحان قادری آیا تے لوگاں شور پایا جی بابے نو بند کراؤ۔ تو جدوں علماء دی ایک قدر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک درۃ الناصحین دے اندر موجود ہے، میں موقع دی مناسبت دے نال سر لا دیاں گا، شیر پڑھ دیاں گا۔ میرے آن دا مقصد نہ سر لانا ہے نہ شیر پڑھنا ہے، میرے آن دا مقصد کسے بندے دی طبیعت راضی نہیں کرنا، محمد دی شریعت راضی کرنا ہے۔ میں سرکار دی شریعت دا پیغام تو آڈے تک پہنچانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت تے کہ میری امت علماء کو لو دور نسے گی، میری امت علماء کو لو دور نسے گی اور جاہلاں نو پکڑ پکڑ کے اپنا رہنما بنائے گی۔ آج ساڑھے نعت خان بھی جاہل، آج ساڑھے اکثریت دے نال خطیب بھی جاہل، آج اکثریت دے نال ساڑھے پیر بھی جاہل۔ میں کہنے چراغ پکڑ کے نہیں، ہن فلک تو سورج بھی لا کے لیا، تینو قمر الدین جیسا ہن پیر نہیں ملے گا، ہن مہر علی جیسا تینو پیر نہیں ملے گا۔ ہن میرے بھائیوں وہ بندے نہیں ملن گے کہ جنہ دیاں راتاں مسلح تے بسر ہوندیاں سن، جنہ دے دن مسند تدریس تے بیٹھ کے گزر دے سن اور قالا قالا رسول اللہ دیاں صدامہ بلند کر دے سن، پھر جنہ دے قدمہ میں جب بیٹھن والا کوئی جلال پور دا پیر بندا سی، کوئی گوڑلے دا مہر علی شاہ بن جایا کردا سی۔ تو ایسے لوگ ہن نہیں مل دے، تو علماء کو لوگ دور جا رہے نے، جاہل پیر بن رہے نے، جاہل خطیب بن رہے نے، نعت خان تے ٹوٹل ہی جاہل نے۔ میں پچھلے دنہ دے اندر ایک جگہ تے خطاب واسطے گیا تے نعت خان نعت پڑھ رہا سی تے چار بندے دتھیاں لے کے ویلاں پہ کر دے سن، تو او کلام کی پڑھ رہا سی، انہیں پڑھیا نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، فقط دل کی حاکم تمنا یہی ہے۔ میں کھڑے ہو کے کیا تسی پیسے پہ دین دے ہو، میرا جتیاں مارن تے دل کردہ ہے۔ حضور فرماندے نے کسے بندے دے ایمان دی تسی گواہی نہیں دے سکدے، پر جیڑا مسجد نال پیار کرے او دے ایمان دی گواہی دے دیو۔ اور ایک کہندہ ہے مینوں مسجد نال کوئی کام ہی نہیں، چاہتی نہیں، مسجد نال کوئی لگن ہی نہیں۔ تو لکھن والے بھی جاہل، پڑھن والے بھی جاہل تے اگے سنن والے تے اجہل، خالی جاہل نہیں اجہل کہ جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حکے دا کس لا کے تے آگے محفل نعت سنن، اتھے کتنے بیٹھے ہونگے جنہاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، کتنے بیٹھے ہونگے جنہاں فجر دی جا کے نہیں پڑھنی، اور صبح بڑے خوش ہونگے اسی حضور دے غلاماں راتی میلاد دی محفل منائیے، انہوں کدی نہ ماہی ملدا جیڑا دعاں کراندہ سانجا، اکو پاسا رہندہ ہیرے یا کھیڑے یا رانجا۔ تو حضور فرماندے نے میری امت
علماء کولو دور نسے گی، جاہلاں نو اپنا امام بنائے گی، رہنما بنائے گی۔ حضور فرماندے نے جدوں ایسا وقت آ گیا میری امت تے تو اللہ پھر میری امت تے 3 عذاب مسلط کرے گا، 3 عذاب اتارے گا۔ پہلا عذاب، انہاں دی کمائی وچوں، انہاں دے رزق وچوں برکت اٹھا لیتی جائے گی، انہاں دے رزق وچوں۔ آج ہر بندہ روندہ نہیں پیا با پیسہ کتھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تعویز دیو بٹوئے چ رکھاں، کماندہ بڑا ہے پر بچدہ نہیں۔ میں آکھیا اس حدیث دا مصداق تو ہیں۔ آج ہر بندہ رو رہے ہے، اگر 5000 تنخواہ لینے والا رو رہے ہے تے 50,000 لینے والا بھی رو رہے ہے۔ جس ملک دا وزیر اعظم پٹدا پیا کہ مر گیا، بھوکا مر گیا تے باہر بینک بھرے پے نے، اس ملک بھی اور کی ہوئے گا؟ تو میرے بھائیوں، حضور فرماندے نے میری امت علماء کو لو دور ہوئے گی، رزق وچوں برکت اٹھا لیتی جائے گی۔ میں ایک گرام وچ خطاب واسطے گیا تے ایک نوجوان نے سوال کیتا، مولوی صاحب میں زمینداراں دا بیٹا ہے، میرے دادے نے انہوں میں دیکھدا سا کہ صبح صبح فجر دے وقت دانداں دی جوڑی لے کے بیل لے کے تے زمین وچ ہل چلاندا سی تے شام تک انہیں محنت کرنی۔ ہن میرے کول زمین بھی زیادہ ہے تے بیلاں دی بجائے میرے کول ٹریکٹر ہے، جیڑا کم دادا پورے دن وچ کردا سی میں 2 گھنٹیاں کر لینا ہے، لیکن آج میرے کول برکت نہیں۔ میرے دادے دی کنک وچ برکت سی، او دی فصل وچ برکت سی، آج فصل بھی میری زیادہ تے برکت بھی کوئی نہیں۔ میں آکھیا ایدی 2 وجوہات نے، ایک وجہ تے اس حدیث دی روشنی وچ علماء کولو دوری ہے، اور دوسری وجہ اے ہے کہ تیرا ٹریکٹر آج انڈیا دے گانیاں نال چلدا ہے، تیرے دادے دا حل خدا دے قرآن دی تلاوت وچ چلیا کردا سی، او وضو کر کے جاندا سی، ادھر حل چلدا سی، ادھر سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، او جتنا آندا ہے اتنا پڑھیا جاندا سی۔ رب ایک ایک دانے وچ برکتاں پا دیندا سی، نہ دانے مکدے سن نہ برکتاں مکدیاں سن۔ تو آج انہاں ساریاں خرابیاں دی وجہ یہ ہے کہ اسی اہل علم کولو دور ہو گئے، اسی حدیث کولو دور ہو گئے، اسی قرآن کولو دور ہو گئے۔ تو فرمایا علماء کولو دور ہوں گے، حدیث نہیں پڑھن گے، قرآن نہیں پڑھن گے تو رزق وچوں برکت اٹھا لیتی جائے گی۔ دوسرا عذاب، انہاں تے ظالم حکمران مسلط کر دیتے جان گے۔ درۃ الناصحین دے اندر یہ روایت موجود ہے، انہاں تے ظالم حکمران مسلط کر دیتے جان گے۔ اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ بندہ آکھے کہ جس نو اسی اللہ کہندے ہیں اسے نو ہندو بھگوان کہندے نے۔ تمام امت دی علماء نے فیصلہ دیتا ہے کہ جو اللہ نو بھگوان کہے وہ کافر ہو جاندہ ہے، جو اللہ نو بھگوان کہے وہ کافر ہو جاندہ ہے۔ جدوں خدا نو بھگوان کیا جان لگے، کیا اے ظلم نہیں کہ جدوں نبی دی ختم نبوت تے حملے ہون، کیا اے ظلم نہیں کہ جدوں مرزیہ نو اپنا بھائی کیا جائے، کیا اے ظلم نہیں کہ کسے دی بچی دی عزت محفوظ نہیں، کیا اے ظلم نہیں کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ساڑھے پیسے تو جو ٹیکس لیندے نے ادھے نال سڑکاں بڑھا کے تے نام اپنے دے بورڈ لاندے نے، تختیاں اپنے نام دیاں لاندے نے تے ادھے چو کمائی کر کے تے جمع اپنے بینک بیلنس بھی کراندے نے تے دولت اپنی پہ بڑھاندے نے۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ سفارش دے نال ایک جاہل بندہ اعلیٰ عہدے تے افسر لگ جاندہ ہے، اور ایک غریب جنہیں پی ایچ ڈی بھی کر لوے انہوں نوکری دین واسطے کوئی تیار نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ غریب نو 2 وقت دی روٹی میسر نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ مسلمان او ملک کہ جڑا ملک رب اور رسول دے نام تے لیا گیا ہے، اس ملک دے اندر
کنجری نچان واسطے کوئی اجازت نہیں، محمد دا میلاد منان واسطے اجازت لینی پیندی ہے؟ کیا یہ سارے ظلم نہیں؟ تو ظالم حکمران مسلط کر دیتے جاندے نے۔ اور تیسرا اور سب تو سخت عذاب، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان۔ حضور فرماندے نے جدوں مرے گا تے پھر کلمے دی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئے گی، بغیر ایمان دے دنیا تو چلا جائے گا۔ تو آؤ آج اہل علم دے قریب بئیے،